نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ ان احادیث کا جائزہ لیا جائے گا کہ جو 15 شعبان کے فضائل کے بارے میں امت کے اندر مشہور ہو گئی ہیں۔ تو ان میں جو ایک سب سے پہلی یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے سال بھر کا، یا جس نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جس نے مرنا ہے یہ سارے کسی کے نام کا پتہ لگ جاتا ہے، کسی کے نام کا پتہ اتر جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے کہ جس میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن میں سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کھلی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، انا کننا منذرین، کیونکہ ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے لوح محفوظ سے جدا کر کے اس کی لسٹ جو ہے وہ فرشتوں کو تھما دی جاتی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قدر کی رات میں ہم نے اسے نازل کیا۔ تو یہ تو رمضان کی رات ہے، اور اس رات کو پورے سال کا امر حکیم جو بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے وہ لوح محفوظ سے جدا کر کے فرشتوں کو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تھما دیا جاتا ہے۔ چلیں یہ ایک فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ 15 شعبان کی رات نہیں بلکہ یہ قدر کی رات ہے اور یہ رمضان میں ہے۔ اور اس کے علاوہ خصوصیت سے سارا سال تو انسان قبرستان نہ جائے، لیکن اس رات کو جو ہے یہ قبرستان جانا اور اس کو مسنون سمجھنا، تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں جب آپ کی باری ہوتی تو آپ ہمیشہ قبرستان جایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ نصف شعبان ہی تھا، یعنی 15 شعبان تھا، تو آپ قبرستان گئے چونکہ یہ آپ کا معمول تھا۔ اور ایسے ہی مسلم کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں ان کے گھر جاتے تو ہمیشہ قبرستان بقیع جایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ 15 شعبان تھی، تو وہ خصوصیت شعبان کی نہیں تھی بلکہ آپ ہمیشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں جایا کرتے تھے۔ اس لیے مردوں کے لیے تو کوئی نہیں کہ وہ سارا سال جب چاہے عبرت کے لیے قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن اس رات کو خاص کرنا یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ باقی یہ جو حدیث ہے جو امام ترمذی نے جو بیان کی ہے کہ آپ یعنی رات کو بقیع قبرستان تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تذکرہ کیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو امام ترمذی نے اس کے بارے میں یعنی وہ خود فرماتے ہیں کہ یعنی جو ان کے الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نازل ہونے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخشش کر دینے کا ذکر ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا ہے، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، یعنی وہ ٹکڑا کہ آپ رات کو بقیع جاتے تھے صحیح مسلم میں صرف اتنا ہے، تو وہ اتنا حصہ تو درست ہے، لیکن آگے جو یہ ٹکڑا امام ترمذی نے اس کو جو بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ حصہ جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور نماز جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں شب کو جو 100 رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 10 دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک حاجت کو پوری کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ دو اور طریق سے بھی یہ حدیث مروی ہے جو کہ تمام کے تمام موضوع ہیں، اور اس کے سارے راوی جو ہیں یہ مجہول ہیں، تو گویا یہ حدیث جو ہے یہ بھی ضعیف ہے۔
تو اس لیے اس رات کو، رات یعنی قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا جو ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے کھانے پکانے اور غریبوں کو خصوصی اس رات یا اس دن کو دینا، آپ سارا سال دیں تو اس کو مخصوص نہ کریں۔ اسی طرح عورتوں کا تو قبرستان جانا بہت سے علماء کی نظر میں یہ منع ہی ہے، نہیں جانا چاہیے، تو اس لیے یہ اہتمام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو صحیح احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے چھٹے ہوئے روزے شعبان میں ہی پورے کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث ہی حدیث میں ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، تاکہ آگے جو فرضی روزے ہیں رمضان کے، ان کے لیے کمزوری نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر ایک شخص عادی ہے روزہ رکھنے کا، جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اپنے طور پر نفلی روزوں ان کا 15 شعبان کے بعد اہتمام یہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ فرضی روزوں کے لیے طاقت انسان کی بحال رہے۔ تو اس لیے شعبان میں کثرت سے آپ روزہ رکھیں، لیکن اس رات کو مخصوص نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔